مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کو دو اشیاء کے ساتھ تخلیق کیا ہے، یعنی انسانی وجود دو اشیاء کا امیزہ ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے اور دوسرا انسان کی روح ہے۔ اب ضروری سی بات ہے کہ ان دونوں کی بڑھوتری کے لیے، ان کا پالن کرنے کے لیے، ان کی گروتھ کے لیے خوراک کا بندوبست بھی ہونا لازم اور ضروری ہے۔ ایک انسانی جسم کی غذا ہے جس کے لیے انسان شبانہ روز محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، محنتیں تکالیف سہتا ہے، اپنا دن رات ایک کر لیتا ہے کہ اس جسم کی غذا کا کچھ بندوبست ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک انسانی روح کی غذا ہے جس کے لیے انسان مقدور پر کوشش بھی نہیں کرتا۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے دل کو مطمئن کرتے ہیں بذکر اللہ، اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن رکھو کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جسم کو، اس انسانی پورے وجود کو ہی مردہ قرار دے دیا کہ اگر وہ اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ زندہ ہے، اور اللہ کو اگر کوئی یاد نہیں کرتا تو وہ مردہ ہے۔ ذکر کو اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین ذکر کرنے والوں کو اور ذکر کے اجر و ثواب کا تذکرہ کر کے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین ذکر کرنے اور ذکر کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، اور کبھی اللہ رب العالمین ذکر سے تغافل برتنے سے منع فرماتا ہے۔ اور کہیں اللہ رب العالمین ذکر کو سب سے بڑی نیکی گردانتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو متوجہ کیا اور ان سے کہا اے میرے صحابہ، کیا میں تمہاری رہنمائی ایک ایسے عمل کی طرف نہ کروں؟ الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں جو خیر والا عمل ہے؟ وازکاھا عند ملیککم، اور تمہارے رب کے ہاں، تمہارے مالک کے ہاں پاکیزہ ترین ہے۔ وارفعھا فی درجاتکم، اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے۔ وخیر لکم من انفاق الذھب والورق، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرو۔ وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرو، تمہاری مڑ بھیڑ دشمنوں کے ساتھ ہو، تمہارا دشمنوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو، تم دشمنوں کی گردنوں کو اڑاؤ اور دشمن تمہاری گردنوں کو اڑا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، یہ ذکر ہے اللہ رب العالمین کا۔ ذکر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عمومی معنی میں ہوتا ہے جس میں تمام عبادات شامل ہوتی ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اچھا اخلاق ہے، اچھا کردار ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، دعائیں ہیں، یہ سب ذکر اللہ کے عمومی معنی میں آتے ہیں۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہر وہ عمل جو اللہ رب العالمین کے قریب کرتا ہے تو وہ ذکر اللہ ہے۔ اور اسی طرح ایک
ذکر کی ایک خصوصی قسم ہے جس میں تمام اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، گھر سے نکلنے کی اور گھر میں داخل ہونے کے اذکار، اسی طرح واش روم میں داخل ہونے کے اذکار اور نکلنے کے اذکار، مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے اذکار، یہ تمام اذکار جو ہیں یہ متعین ہیں، ان کا وقت، ان کی کیفیت اور ان کی تعداد متعین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے متعین فرما دی ہیں۔ لیکن اگر کوئی اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کے ذکر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ذکر سے منہ پھیرے گا تو یقیناً وہ ذکر کی حقیقی برکات سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح ذکر جو ہوتا ہے تو وہ 3 طرح سے ہوتا ہے، یعنی 3 چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک ذکر جو ہوتا ہے وہ زبان کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ذکر جو ہوتا ہے تو وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک جو ذکر ہے تو وہ زبان اور دل کے کمبینیشن کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ذکر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ یعنی بندہ زبان سے ذکر کے کلمات کہتا رہے اور دل میں ان کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ کر ان پر غور و فکر و تدبر کرے۔ یعنی بندہ اگر تسبیحات میں سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا چاہیے کہ سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے، کہ اللہ پاک ہے۔ اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی برائی سے، اور ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی مدد سے وہ پاک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے دل میں بھی یہ معنی پیدا ہو کہ الحمدللہ میں اللہ رب العالمین کے احسانات پر، اس کی نعمتوں پر شکر بجا لا رہا۔ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ دل میں اللہ رب العالمین کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی یکتائی کو تسلیم کرے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے دل میں یہ معنی پیدا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑیاں بنانے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی مصیبتوں میں کام آنے والا، کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں۔ اور امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ذکر کی دوسری طرح سے ہوتا ہے، وہ صرف دل کے ساتھ ہوتا ہے کہ بندہ دل میں اللہ رب العالمین کے بارے میں نیک رکھے جذبات، یعنی اللہ کے بارے میں نیک گمان رکھے کہ اس کے اللہ رب العالمین کے احکامات کو فالو کرے، اس کی جو اذکار ہیں وہ دل میں کرتا رہے۔ اسی طرح ایک جو طریقہ ہوتا ہے وہ زبان کے ساتھ ہوتا ہے کہ بندہ صرف زبان سے کہتا رہے اور اس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ وہ ذکر کیا کر رہا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا ذکر کرو ذکرًا کثیرا، کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ اسی طرح اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ اپنے قرآن کے اندر عقل مندوں کی نشانی بتائی ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق کے پیچھے لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوتے بھی ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے بھی کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور لیٹے ہوئے اپنے پہلو کے بل بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق پر تفکر اور تدبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اور کہتے ہیں اللہ تو نے ان سب چیزوں کو بے وجہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، ہمیں فقنا عذاب النار، ہمیں عذاب النار سے بچا۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ شریعت کے احکامات مجھ پر غالب آ چکے ہیں، اب مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کو میں کثرت کے ساتھ کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ آپ کی زبان اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رہے۔
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتی ہیں کہ کانا یذکر اللہ فی کل احیان ہی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر بجا لاتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے تلاش معاش، تلاش روزگار کے سلسلے میں بھی کثرت ذکر کا حکم دیا۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز ختم ہو جائے پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اس طرح جب دشمنوں کے ساتھ میدان جنگ میں جہاد چل رہا ہو، اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی گروہ کے ساتھ سامنا ہو، فاثبتوا، پس ثابت قدمی دکھاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اب اللہ رب العالمین کا جو ذکر کرے گا اس کو کیا فوائد، کیا ثمرات حاصل ہوں گے؟ تو اللہ رب العالمین کا جو ذکر کرے گا تو اس کے لیے سب سے پہلا یہ فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو یاد رکھے گا۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اسی طرح جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرے گا اس کو دل کا سکون حاصل ہوگا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے دل کو مطمئن کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن رکھو کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح جو تیسری چیز ذکر کرنے سے ہمیں حاصل ہوگی وہ اللہ رب العالمین کی معیت ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، وانا معہ اذا ذکرنی، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے میرا ذکر کرتا ہے، فإن ذکرنی فی نفسی، اگر وہ میرا ذکر اپنے نفس یعنی اپنے دل میں کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، تو میں اس کو اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں، فإن ذکرنی فی ملأ، اگر وہ میرا ذکر کرتا ہے کسی محفل کے اندر، ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، میں اس کا ذکر کرتا ہوں ایک ایسی محفل میں جو اس سے بہتر ہے، وإن تقرب الی شبرا، اگر وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، تو میں اس کی طرف ایک قدم بڑھتا ہوں، وإن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، اگر کوئی میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو میں 2 قدم اس کی طرف بڑھتا ہوں، وإن تقرب الی وإن آتانی یمشی اتیتہ ہرولا، اگر کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اس طرح ایک فائدہ ذکر کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو بخش دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایک گروہ ہے جو زمین میں گھومتا رہتا ہے، جہاں کہیں دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہو تو وہ اس محفل کو گھیر لیتا ہے۔ اب جب محفل برخاست ہو جاتی ہے، فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم فلاں بستی میں گئے تھے، فلاں قریے میں گئے تھے، فلاں علاقے میں گئے تھے۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری عظمت، تیری کبریائی بیان کر رہے تھے۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ کہا کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو؟ کہا اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو اور زیادہ محنت کے ساتھ اور زیادہ شوق کے ساتھ آپ کا ذکر کریں۔ پھر اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں کیا وہ بندے کسی چیز کی طلب بھی کر رہے تھے، کسی چیز کو مانگ بھی رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں جی اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟
فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ انہوں نے آپ کی جنت کو نہیں دیکھا۔ کہا اگر وہ دیکھ لیں تو آپ کی جنت کو دیکھ لیں تو اور زیادہ شوق کے ساتھ اور زیادہ لگن کے ساتھ اس جنت کی طلب کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کیا وہ کسی چیز سے بچ بھی رہے تھے، کسی چیز سے پناہ بھی طلب کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ وہ تو اسے تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تیرے عذاب سے، تیرے غصے سے، تیرے غیظ و غضب سے، تیرے عطاب سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کیا انہوں نے میرے عذاب کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ انہوں نے آپ کے عذاب کو نہیں دیکھا۔ کہا اگر دیکھ لیں تو وہ اور زیادہ اس سے بچنے کی، اس سے پناہ طلب کریں۔ اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس محفل میں موجود تمام ہم نشینوں کو بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہاں تو ایک وہ شخص بھی تھا جو آپ کے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو اپنے کسی لین دین کی وجہ سے کچھ لینا تھا، کچھ دینا تھا، اس لیے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ محفل اتنی بابرکت ہے کہ اس کی برکت سے اس کی بھی مغفرت ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين۔ اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔